اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین اما بعد وقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فبعث فیہم رسلہ وواتر الیہم انبیاءہ لیستعدوہم میثاق فطرتہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو معارف نہج البلاغہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہج البلاغہ کے معارف کے سلسلے میں ہمارے دروس چل رہے تھے۔ انسان شناسی کے بارے میں مولا کے کلمات اور خطبات کو ہم بیان کر رہے تھے کہ مولا نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا کہ انسان کے کمال کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن عوامل اور اسباب کی وجہ سے انسان باکمال بنتا ہے، انسان میں بالندگی اور پرواز آ جاتی ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب ہم نے بیان کیا خدا باوری، خدا پر یقین۔ جس انسان کو خدا پر یقین ہے، جو انسان خدا پر یقین رکھتا ہے وہ باکمال بن جاتا ہے، دنیا میں بھی باکمال بن جائے گا، آخرت میں بھی باکمال بن جائے گا۔ اور دوسرا سبب جو انسان کو باکمال بنائے گا وہ ہے ہدایت طلبی، ہدایت پذیری۔ انسان ہمیشہ جستجو میں رہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے خدا کے قریب کرے گی، جو میری رہنمائی کرے گی، جو میری ہدایت کرے گی۔ اب سیدھی سی بات ہے، خداوند متعال نے اس سسٹم کے لیے، خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا، خداوند متعال نے اس خلقت کے بعد انبیاء کو بھیجا، رسل کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ ہادی بنے، ہماری ہدایت کریں۔ عقل انسانی جو حجت باطنی ہے، ہادی باطنی ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام ہادی ظاہری ہیں۔ اب انسان وہ باکمال بنے گا جو ان کی ہدایت پر عمل کرے۔ جو انسان اہل بیت علیہ السلام، انبیاء، رسل کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ہدایت پذیری اس کے وجود میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی باکمال نہیں بن سکتا۔ جو راستے ہمیں انبیاء بتاتے ہیں، جو راستے ہمیں اولیاء اور اہل بیت علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام بتاتے ہیں، جو انسان ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہی باکمال بنے گا۔ اس مقصد کی طرف مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ خطبہ اول ہے، پہلا خطبہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ۔ خداوند متعال نے لوگوں کے درمیان کن کو بھیجا؟ رسل کو۔ اور یہ تسلسل، انبیاء کا تسلسل قائم کیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت ان کو واپس لیں، جو فطرتاً ان کو امانت عطا کی گئی تھی وہ ان سے واپس لیں۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، اور بھولی ہوئی نعمت ان کو یاد دلائیں۔ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اب سیدھی سی بات ہے، ان کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تم نے خود کو بھلا دیا ہے، تم کس وجہ سے خلق کیے گئے ہو، وہ وجہ کون سی ہے، وہ سبب کون سا ہے جو کائنات آئے ہو، اس نعمت کو، اس سبب کو یہ انبیاء کے، اولیاء کے، امام آ کے یاد دلاتے ہیں۔ تم ان چیزوں کے لیے خلق نہیں کیے گئے، ان ظاہری زر کو برق کے پیچھے جو تم گھوم رہے ہو، ان کے لیے تم تھوڑی خلق کیے گئے ہو۔ اس نعمت کو یاد کرو، اس سبب کو یاد کرو جس کی وجہ سے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ اب جب اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء نے ہمیں بتایا کہ تمہارا اصلی سبب خلقت کا یہ ہے، اب باکمال انسان تب بنے گا جب ان کی ہدایت کو انسان قبول کرے گا۔ جو انسان اگنور کرتا ہے، قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی باکمال تو کیا، وہ منحرف ہو جائے گا، وہ راستہ بھول جائے گا، وہ کبھی بھی اس کمال کی منزل تک
نہیں پہنچ پائے گا۔ وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور مولا متقیان امیر المومنین فرماتے ہیں ان کے عقل کے دفینوں کو باہر لانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اولیاء کو بھیجا گیا، ائمہ کو بھیجا گیا ہے۔ وہ خزانے ہیں، ان کے دروازے پر آؤ گے تو تمہاری عقل میں بالندگی اور پرواز آئے گی۔ وہ جو خزانہ ہے اصلی وہ تمہیں ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ ہدایت پذیری۔ تم ہدایت کے دروازے پر جاؤ گے، علم کے دروازے پر جاؤ گے تو باکمال بنو گے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو ان کی رہنمائی پر چلے گا، ان کے ارشادات پر عمل کرے گا۔ اس کی عقل میں وہ نکھار تب آئے گا جب ان کے ارشادات پر عمل کرے گا۔ وَيَرَوْهُمْ آیات المقدرہ، اور انہیں قدرت الہی، جو خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں گے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو نہج البلاغہ میں ہم نے اب تک دو چیزیں پڑھیں جو انسان کو باکمال بناتی ہیں۔ نمبر ایک خدا باوری، خدا پر یقین، اور نمبر دو ہدایت پذیری۔ جو اولیاء الہی، انبیاء اور ائمہ کو اپنا ہادی مانتا ہے وہ باکمال بن جائے گا۔ ہادی ماننے کے بعد واقعاً مانے، دل سے مانے، قبول کرے ان کے تمام ارشادات کو، ان کے احکامات کو۔ جب قبول کرے گا اور عمل کرے گا یہ انسان باکمال بن جائے گا، یہ انسان پرواز کرے گا، یہ انسان حقیقت میں خداوند متعال کو خوشنود کر پائے گا۔ اور تیسری بات میں جلدی نقل کر لوں، انسان کو جو چیز باکمال بناتی ہے وہ مسئولیت پذیری ہے۔ اکثر افراد آپ کو نظر آئیں گے جو مسئول نہیں ہیں، وہ مسئولیت کو قبول ہی نہیں کرتے، چاہے خانوادہ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کسی محکمے میں کام کر رہا ہے۔ مسئولیت پذیری اگر نہیں آئے گی، میں اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں سمجھتا، میں باپ کے عنوان سے میری ذمہ داری ہے کہ میں کیسے اولاد کی تربیت کروں، میں شوہر کے عنوان سے جو نان نفقہ مجھ پر اپنی زوجہ کا واجب ہے وہ کیسے ادا کروں، میں مسئول ہوں اس کا۔ تربیت کے حساب سے، تعلیم کے حساب سے، تزکیے کے حساب سے میں مسئول ہوں، اپنی ذات کا مسئول ہوں ہی ہوں، لیکن وہ جو امور جو میرے سپرد کیے گئے ہیں، میرے حوالے کیے گئے ہیں، کیا میں اس کی مسئولیت قبول کرتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں وہ انسان جو مسئولیت کو قبول نہیں کرتا، ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اور لے کے اگنور کر دیتا ہے، اس کو انجام نہیں دیتا، وہ حقیقت میں کبھی بھی باکمال نہیں بن سکتا۔ اس نقطے کی طرف مولا متقیان اس کے بارے میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 167 167، اتقوا اللہ فی عبادہ وبلادہ فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبہائم۔ آپ سے ان حیوانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو آپ اپنے گھر میں کوئی حیوان، کوئی پرندہ گھر میں رکھتے ہیں، اگر وہ خدا کو شکایت کر دے، آپ نے کئی قصے سنے ہیں، ان کی طرف نہیں جا رہا، آپ مسئول ہیں اس کی غذا کے، اس کی خوراک کے، اس کے طعام کے۔ اگر نہیں پال سکتے تو گھر سے نکال دیں۔ وہ ان سے بھی آپ، ان کے بارے میں بھی آپ مسئول ہیں، آپ گھر کے بارے میں مسئول ہیں، آپ خانوادے کے بارے میں مسئول ہیں، آپ کی جو ذمہ داری مسئول ہیں۔ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں معارف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔